إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھائیوں اور دوستوں، ایک تو سوال آیا ہے جس کا جواب دینا ہے، اور دوسرا ایک خطبہ کے حوالے سے ایک بات کرنی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اسکولوں میں چھٹیاں شروع ہو چکی ہیں. جن لوگوں کے بچے یہاں رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہاں پر چھٹیوں کا آغاز ہو چکا ہے. جون، جولائی اور اگست میں عام طور پر ان 3 مہینوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ جو چھٹیاں ہیں یہ بہت بڑا موقع ہے کہ آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. ان چھٹیوں کے دوران مختلف تنظیموں کی طرف سے سمر کیمپ لگائے جاتے ہیں، اور ان کیمپس میں بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو آپ کو جہاں بھی آسانی ہو، اس طرح کا کوئی بھی کیمپ آپ کو ملے، کسی جگہ پہ اگر اس طرح کی کلاسز شروع ہو رہی ہوں چھٹیوں کے دوران، یا کوئی اس طرح کا کورس شروع ہونے والا شارٹ کورس جو ہے دین کی تعلیم کے بارے میں، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو، تو اس طرح کا اگر موقع ملے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جماعت کی طرف سے بھی اس طرح کا سمر کیمپ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. ایک کیمپ جو ہے وہ فہاہین میں ہوگا، وہ تو کنفرم ہو چکا ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ یہاں خیتان اور فرمانیہ کے علاقے میں بھی ہم کسی جگہ پہ اگر کسی اسکول میں ہمیں کلاسز مل جائیں تو کلاس روم مل جائیں تو وہاں پر ہم انشاءاللہ سمر کیمپ لگائیں گے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کو اس کا اعلان کریں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا ضرور خیال رکھیں. یہ نہ ہو کہ بچوں کی چھٹیاں مکمل طور پر ضائع ہو جائیں، اور جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے نزدیک یا آپ کے اس منطقہ میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی قرآن مجید کا کوئی حلقہ ہے، حفظ قرآن کا ہو یا ویسے تعلیم قرآن کا حلقہ ہو، تو کم از کم بچوں کو وہاں حلقے میں ضرور بھیجیں مسجد میں،
بچے مسجد میں جائیں گے ان کی کوئی تھوڑی بہت اخلاقی دینی تربیت ہوگی تو اس کا اہتمام بہرحال ضرور کرنا چاہیے. بچوں کی چھٹیوں کا ضرور خیال رکھیں کہ ایسے ضائع نہ چلی جائیں بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو سوال آیا ہے میرے پاس وہ یہ کہ اگر کسی صاحب کے پڑوسی جو ہیں وہ شیعہ ہوں تو کیا، اور وہ شیعہ جو ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو وہ مختلف اوقات میں کھانا بھیجیں تو کیا ان سے کھانا لے کر کے وہ کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر تو ایسے لوگوں کی طرف سے ان کی کسی خاص مناسبت کے حوالے سے کوئی کھانا بھیجا جائے، ان کی کوئی خاص مناسبت ہو، شیعہ حضرات کی کوئی خاص مناسبت ہو اور اس خاص مناسبت پر جو کھانا تیار کیا گیا ہو وہ اگر آپ کو کھانا بھیجیں اور آپ ان کے پڑوسی ہوں تو وہ کھانا وصول نہیں کرنا چاہیے اور وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ایسی مناسبات جو ان کی ہوتی ہیں ان میں یقینی طور پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. یا پھر اگر کوئی خاص مناسبت نہ ہو لیکن جس طرح کے سوال میں ہم سے یہ پوچھا گیا کہ جمعرات کے دن خاص طور پر وہ لوگ خصوصی کھانا تیار کرتے ہیں اور وہ نیاز حسین کے نام پر دیتے ہیں، نیاز حسین کے نام پر وہ پیش کرتے ہیں. تو دیکھیں جو نیاز حسین ہے یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے. نیاز تو کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کے نام کا کوئی شخص کھانا تیار کرے اللہ کے نام پر اور اللہ کے نام پر ہی وہ اپنے پڑوسیوں کو یا کسی کو دے کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو نیاز حسین ہے یہ تو یقینی طور پر یہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جن میں سورۃ المائدہ کے شروع میں اللہ نے جو محرمات کا ذکر کیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اس کے بعد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے. تو وہ کھانا جس پر یہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا اور اس کو باقاعدہ خاص کیا گیا کہ یہ نیاز حسین ہے تو یقیناً اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے. لہٰذا اس طرح کی خصوصی مناسبات کے حوالے سے ان کی طرف سے جو کھانا آئے وہ بھی، اور اسی طرح نیاز حسین کے نام پر جو کھانا آئے، غیر اللہ کے نام پر جو کھانا آئے وہ بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ویسے اگر وہ آپ کے پڑوسی ہیں اور انہوں نے اگر کوئی کھانا اپنے گھر کے اندر کوئی پکایا، کوئی اچھی چیز تیار کی ہے اور اس کا کچھ حصہ آپ کے گھر میں بھیج دیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کفار کی دعوت بھی قبول کی، حتیٰ کہ یہودی کی دعوت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی. تو اس لیے ان چیزوں کا بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر.